اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 83 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی کہ جب انسان کے اندر اس دنیا میں نہ ماننے کا، ضد کا، عناد کا، حسد کا، بغض کا جذبہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے کہ ایک چیز کو قبول نہیں کرنا، چاہے وہ مجھے سمجھ آ بھی گئی اور مجھ پر واضح بھی ہو گیا کہ حق یہ ہے، ہدایت یہ ہے، خیر اسی میں ہے، لیکن اس سب چیزوں کے باوجود بھی جب انسان ضدی ہو جائے، جس کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر عنید کہا، عنید کہتے ہیں ضدی مزاج کو، تو جو انسان عنید ہو جائے، ضدی ہو جائے، یہ پھر حق اور ہدایت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ایک اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ اب میں کیسے اس چیز کو قبول کروں، اب تو برا لگوں گا۔ اور یاد رکھیں کہ اس کو علماء نے لکھا کہ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے، سب سے بڑی جہالت۔ یہ 3 چیزیں میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں علم نہ رکھنا، ایک ہوتا ہے غلط علم رکھنا، اور ایک ہوتا ہے صحیح علم رکھنے کے باوجود بھی اس سے انکار کرنا۔ یہ جہالت کے 3 درجے، یہ 3 درجے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ نیچے ایک چیونٹی چل رہی ہے، چیونٹی تو جانتے ہیں نا، چیونٹی چل رہی ہے۔ آپ نے برابر والے سے پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مجھے نہیں پتہ، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اس کو چیونٹی کے نام کا، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ یہ جہالت ہے، یہ چیونٹی سے جاہل ہے۔ اب دوسری صورت یہ کہ ایک آدمی سے آپ نے پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا چیز جا رہی ہے؟ اس نے کہا یہ بلی ہے، حالانکہ وہ کیا تھی؟ چیونٹی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، اس نے جواب بڑے اعتماد سے، کانفیڈنس سے دیا، اور اس چیونٹی کو کیا کہا؟ بلی۔ جواب ضرور دیا، اپنے علم کا اظہار کیا، لیکن آپ بتائیں یہ علم صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ یہ اس پہلے والے سے بڑی جہالت ہے، غلط جا رہا ہے۔ اچھا، تیسری شکل یہ کہ زمین پہ چیونٹی جا رہی ہے، آپ نے ساتھی سے پوچھا بھائی جان یہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ چیونٹی ہے، اس کو پتہ ہے، اس نے جان بوجھ کے کہا کہ یہ بلی ہے۔ آپ نے کہا بھئی یہ چیونٹی ہے، اس نے کہا یہ بلی ہے۔ آپ نے کہا کیسے بلی ہے؟ وہ اس پہ دلائل دینے لگ گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ باوجود چیونٹی کا علم رکھنے کے جان بوجھ کے غلط چل رہا ہے۔ اس کو علماء نے فرمایا کہ یہ جہالت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جو نہ جاننے والا تھا نا، وہ ادنا جاہل ہے، کم درجے کا۔ غلط جاننے والا درمیانہ ہے۔ جان بوجھ کے کسی چیز کے علم سے آنکھیں چرانے والا دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے ضروری نہیں
کہ ہر بات کا جواب دینے والا علامہ فہامہ ہو۔ یہ جو آج ہم نے ایک تصور ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ جو آدمی زیادہ بول رہا ہو، چرب زبان ہو، اور ہر چیز پہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی چیزیں مکس کر کے پیش کر رہا ہو، اپنی زبان میں بار بار انگلش کی کہ جو ہے وہ ایڈیشن کر رہا ہو، یہ شاید بڑا صاحب علم، صاحب کمال ہے۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، کبھی کسی چیز سے بہت جلدی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہمیشہ اپنے آپ کو معتدل رکھیں۔ جب تک انسان مطمئن نہ ہو تب تک کسی سے متاثر ہو کر اس پر اندھا ایمان مت لائے۔ اب کل بات ہوئی کہ جب انسان میں ضد کا مزاج پیدا ہو جائے تو یہ جان بوجھ کے پھر حق کو، ہدایت کو، خیر کو، دین اسلام کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اور کلمے کو یہ قبول نہیں کر رہا، اگرچہ سمجھ چکا ہے کہ جو یہ فرما رہے وہ سچ ہے، حق ہے اور نجات اسی میں ہے، لیکن اب ضد ہے، اب ناک کا مسئلہ بن گیا ہے۔ لہٰذا اب وہ کہتے تھے کہ اگر اتنی لمبی لڑائی اپنے بتوں کی ہم نے لڑی ہے، اب اگر ہم اس آخری پیغمبر کی بات کو مان لیں تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، سرداری ساری ختم ہو جائے گی، بڑا پن سب کی نظروں میں گر جائے گا، لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ نتیجہ محرومی ہوگا، ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ اب اللہ پاک نے آج کی آیات میں جو آپ کے سامنے 6 آیتیں پڑھی گئی، ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے انعامات کا، اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، انسان کو یہ احساس دلایا کہ دیکھو تم اس ذات سے دور جا رہے ہو، اس ذات کی نفی کر رہے ہو جس کی وجہ سے، جس کے حکم سے تمہارا وجود ہے اور جس کی وجہ سے تمہاری زندگی ہے اور جس کی وجہ سے تم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تم کتنے نادان ہو، اپنے محسن حقیقی اور اپنے منعم حقیقی کا انکار کر رہے ہو، اس ذات سے دور جا رہے ہو۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں عطا کی السمع، سنوائی، کان کے سننے کی صلاحیت کو سنوائی کہتے ہیں نا، ایک ایک کان اور ایک ایک کان میں سننے کی صلاحیت دو الگ چیزیں ہیں دوستو۔ اس لیے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بیچارے سن نہیں سکتے نا، بہرے ہوتے ہیں، ایک کمزوری ہوتی ہے، حالانکہ کان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کان ہونا الگ نعمت اور کان میں سننے کی صلاحیت کا ہونا الگ نعمت ہے، تو الگ الگ چیزیں۔ تو فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں سنوائی کی نعمت دی، والابصار، تمہیں بینائی کی نعمت دی، آنکھیں بھی دی، آنکھوں میں بینائی بھی دی، والافئدہ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں دل دیا جس میں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ 3 بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے یاد دلائی، کان کے سننے کی، آنکھوں کے دیکھنے کی، دل کے سوچنے سمجھنے کی، اور پھر فرمائے قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، تم میں شکر کا مزاج بہت کم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی ذات کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ وہی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کو تبدیل کرنا۔ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج کل راتیں چھوٹی ہو گئی، کبھی راتیں بڑی ہو جائیں گی جیسے سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ رات اور دن کو تبدیل کرنا یہ بھی کس کے اختیار میں؟ اللہ کے۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اتنے واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ اپنے وجود میں غور کر لو، اپنے جسم کی نعمتوں کو دیکھ لو، یہ کہاں سے ملی؟ اگر یہ اللہ نہ دے تو انسان کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی جدید ترقی اور ٹیکنالوجی میں آنے کے باوجود بھی آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں
کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے اور اس کے جسم کے ساتھ کوئی عضو نہ ہو، کوئی عضو لے کر نہ آئے، تو آپ بتائیں کیا یہ عضو، یہ ڈاکٹر، یہ ٹیکنالوجی بنا سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ عاجز ہیں۔ یہ مشینوں میں ادھر ادھر گھماتے رہیں گے، گھماتے رہیں گے، گھماتے رہیں گے۔ جو چیز من جانب اللہ بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اگر اس میں کوئی نقص اور عیب اللہ کے حکم سے رہ جائے، دنیا اس کے متبادل سے عاجز ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو فرمائے اپنی نعمتوں میں غور کر لو، اپنے اطراف میں غور کر لو، لیکن بل قالوا مثل ما قال الاولون، فرمائے اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جواب وہی دیا جو ان سے پہلوں نے دیا تھا۔ کیا جواب؟ قالوا، کہنے لگے، اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا وعظاما، اور ہمارا جسم مٹی اور ہڈی میں تبدیل ہو جائے گا، انا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسی بات ہو گئی؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہی وعدے تو ہم سے بھی اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیے گئے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد حیات ہے۔ کہاں ہے حیات؟ وہ ہم سے پہلے والے کتنا عرصہ ہوا گزرے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، لہٰذا یہ محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، بے سند باتیں۔ یعنی اتنی واضح باتوں اور دلائل کے باوجود بھی جب اندر کے مزاج میں ضد، عناد، ہٹ دھرمی تھی تو کیا کیا؟ اس کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم مٹی ہو جائے، ہڈی ہڈی ہو جائے اور پھر ایک دن اٹھنا ہے؟ تو ہم نے تو اپنے گزرے باپ داداؤں میں کسی کو آج تک قبر سے زندہ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آئی اور ہماری عقل میں نہیں آئی تو وہ چیز ممکن ہے نہیں ہے، اس کا انکار کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، کل کے درس میں بھی ایک بات ہوئی اور آج بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ایمان بالغیب، اس لیے اللہ پاک نے اس انسان کو ہر جگہ پہ ایک احساس دلایا۔ ہم جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں نا، چونکہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نیک اعمال سے دور ہو گئے۔ تلاوت کا موقع بھی اب رمضان گزر گیا، اب ہر ساتھی اپنی ضمیر سے پوچھ لے کہ کتنے پارے ہو گئے رمضان کے بعد۔ اب دیکھیں قرآن جب شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بالکل قرآن کا پہلا صفحہ، ابتدائی آیات شروع میں۔ اب دیکھیں اللہ پاک اس بندے کو قرآن کے اپنے کلام کے شروع میں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ دیکھو آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک نعمت کو محفوظ کر لو، الذین یؤمنون بالغیب، کہ میری بارگاہ میں، میری نظروں میں کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھیں گے۔ باقی بات دیکھیں آگے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزق، یہ آگے آ رہا ہے، نماز کا تذکرہ آگے، انفاق کا تذکرہ آگے، ساری چیزیں آگے۔ سب سے پہلے فرمایا ایمان بالغیب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے جو عقل کے معیار پہ نہیں آ سکتی، اور انسان تو اگر خدا نخواستہ اپنے ماحول سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، کٹ جائے، تو سب سے پہلی مصیبت جو آج ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ عقل پرستی ہے، وہ عقل پرستی ہے دوستو۔ لہٰذا اب انسان عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، کہتا ہے یہ تو کچھ بھی عقل میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ اب واللہ عالم، اب کچھ چند دن قبل ہی کی بات ہے، یعنی انسان بعض باتیں اور واقعات سن کر
کان پکڑتا ہے عبرت کے لیے اور اللہ کا لاکھوں شکر ادا کرتا ہے اس ایمان کی نعمت کے لیے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہمارے اسی ملک اسی صوبے میں. کوئی شخص تھا، واللہ عالم کوئی بڑا آدمی ہوگا. اب اس کا انتقال ہوا، اس نے مرنے سے پہلے 3 وصیتیں کی. شاید آپ حضرات کے علم میں بھی آیا ہوں. اس نے 3 وصیتیں کی. اب سنیں، ایک مسلمان ملک میں رہنے والا آدمی مرنے سے پہلے، موت کتنی سخت چیز ہے جو بڑوں کو ہلا دیتی ہے، اور انسان تھوڑی دیر کے لیے قبر کے اندھیرے اور اکیلے پن کو سوچ لے تو دل پہ کیا گزرتی ہے. وہ آدمی وصیت کر رہا ہے. پہلی وصیت اس نے کیا کی؟ نعوذ باللہ من ذالکم، کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری جنازہ نہیں پڑھائی جائے. نعوذ باللہ. اللہ اس دن سے محفوظ فرمائے جب ایسے کفریہ کلمات زبان سے نکلے. جنازہ نہیں پڑھائی جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. دوسری بات اس نے یہ کی کہ جہاں مجھے دفنایا جائے اس پہ زنجیریں ڈال دے. واللہ اعلم اس کی کیا وجہ تھی. اور تیسری بات اس نے یہ لکھی وصیت میں کہ دیکھو میں وصیت کر کے یہ جا رہا ہوں، سمجھا کے جا رہا ہوں کہ اس دین کی، اس اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کوئی امریکہ کی، کینیڈا کی، افریقہ کی کافروں کے ملک کی بات نہیں ہو رہی. یہ 98% اسلامی آبادی والے، قربانی سے حاصل ہونے والے ملک کی بات ہو رہی ہے، جو ملک قربانیوں سے لیا گیا. وہاں آج ایک مرنے والا اتنی کفریات کہہ کے قبر میں جا رہا ہے. یہ کیا مصیبت ہو گئی. اس لیے جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ اس بڑے فتنوں میں اور نئے فتنوں میں ایک ہی حل ہمارے پاس ایمان کی حفاظت کا ہے، دین کے ماحول سے جڑے رہیں دوستوں. جتنا عقل کے پیچھے جائیں گے، ان جدید چیزوں کے پیچھے جائیں گے، اتنا کفر، اتنی غلاظت، اتنی گندگی، اتنی بے دینی بھر دی گئی ہے کہ اگر انسان کسی سے جڑا ہوا نہیں ہوا، ماحول کا بنا ہوا نہیں ہوا، اس کے گرنے میں دیر نہیں لگے گی، بہت جلدی چلا جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی آیات سے ایک سبق جو اللہ دینا چاہتے ہیں کہ ہر وقت انسان اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھے. اپنے اوپر، اپنے ماحول پہ، اپنے اطراف پہ، دائیں بائیں ہر وقت دیکھتا رہے. پریشانیاں ضرور ہے دوستوں، پریشانیاں ضرور ہے، لیکن نعمتیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اتنے دن ہو گئے، اب ہفتے میں 4 دن کاروبار ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہے، یہ چیز بند ہو گئی، یہ چیز مہنگی ہو گئی، پیٹرول نہیں مل رہا، فلاں چیز نہیں مل رہی. ان مشکلات اور عارضی تکلیفوں پر ہر ایک کی نہایت گہری نظر ہے، لیکن اللہ کی ہزاروں نعمتیں جو صبح سے شام تک میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کر. پریشانی تو ہونی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بنیاد یہاں سے. میرے پاس ایک ساتھی آئے رمضان کے آخر میں، پہلی دفعہ ملاقات تھی. انہوں نے کہا مجھے آپ سے اپنا کوئی مسئلہ وہ کرنا ہے، بتانا ہے. کہنے لگے میں بہت اچھی فرم میں کام کرتا تھا، بہت اچھی سیلری تھی، سب کچھ بہت سیٹ چل رہا تھا. ایک دم کیا ہوا کہ باس نے مجھے نکال دیا، فارغ کر دیا. کچھ ہوا ہوگا، وجہ نہیں تھی، قصور نہیں تھا، مجھے نکال دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دن آپ صبح گئے اور آپ سے کہا کہ چلے جی بھائی نیچے زمین پہ آ جائے، دھچکا تو لگے گا. تو پریشان ہو گئے. اب جب پریشان ہو گئے، ادھر ادھر اب ہاتھ پیر مارے، اسباب نہیں ملا. لیکن اتنا عرصہ انسان نعمتوں کو استعمال کر کے تھوڑی سی جب پریشانی کے دن آتا ہے تو وہ سب پیچھے کے چیزیں بھول جاتا ہے، ختم، اس کو گلے سے لگا لیتا ہے. تو وہ کہنے لگے جب وہ ترتیب نہیں بن پا رہی، کہیں پہ دوبارہ اس ترتیب پہ نہیں آ رہا، تو وہ کہنے لگے میں نے خودکشی کی کوشش کی، اپنی جان لینے کی کوشش کی، بس گھر والوں نے مجھے بچا لیا، ورنہ آج میں نہیں ہوتا دنیا میں. تو یہ حالات ہیں. تو خیر تفصیلی بات تو میں مختصر ایک جملہ عرض کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا دیکھیں باقی ساری چیزوں سے پہلے
آپ کے مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے ایک پریشانی کو سامنے رکھا ہے اور آپ کے پاس موجود جو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں ان کو آپ نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ یہاں سے چلیں گے اور پریشانی کا حل یہاں سے بنے گا۔ سب سے پہلے آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں جو آپ کے پاس ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ کے علاج کا پہلا اسٹیپ ہے۔ آپ کو ڈاکٹر ڈپریشن کی میڈیسن کھلا کے اس اسٹیج پہ لا چکے ہیں کہ اب آپ مایوسی کے دلدل میں گر گئے۔ اور یہ میرے دوستوں بزرگوں اس وقت ہوتا ہے جب انسان اسباب کو سب کچھ بنا لیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، وہ لوگ جو دین سے، اعمال سے، ماحول سے، علماء سے، اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کاروبار اور معاملات میں بھی اونچ نیچ آتی ہے، لیکن وہ خودکشیاں نہیں کرتے، وہ کوئی غلط قدم، غلط جملہ زبان سے نہیں نکالتے۔ وہ کہتے ہیں بھئی اللہ پاک کی طرف سے، وہ خوشی کے دن بھی اللہ کی طرف سے تھے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے، اور وہی ذات اس پہ قادر ہے کہ اس تکلیف کو دوبارہ خوشی میں تبدیل کر دے۔ یہ یقین کیوں نہیں آ رہا ہمارے اندر؟ لہٰذا آج کی پریشانی میں انسان کہتا ہے کہ یہ پریشانی اب کیسے ختم ہوگی، کون ختم کرے گا، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، شاید سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب اور مادیت کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ کی ذات کا نہ استحضار ہے، نہ اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، نہ اللہ کی نعمتوں کے تذکرے ہیں دوستو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس کی عادت بنائیں ہم سب، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، کبھی بیٹھ کر غور کریں، اپنے جسم میں، اپنے دائیں بائیں غور کریں، کتنی نعمتیں آج میرے پاس ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ ایک کمرے کا گھر بھی نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے جن کے پاس ایسا لباس بھی نہیں ہے، جن کے پاس شادی کی سہولت نہیں ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو جب انسان نعمتوں کو سوچے گا، استحضار کرے گا، اللہ کی ذات کا یقین آئے گا، پریشانیوں کا احساس کم ہوگا، زندگی سکون والی بنے گی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔